تم مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ میں ابھی ایک عرب عالم کا خطبہ سن رہا تھا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا، کہا مجھے جیل میں لے جایا گیا، میرا بیان رکھا جیل والوں نے، میں گیا، میں نے وہاں بیان کیا تو ایک اجتماعی بہت سارے قیدی تھے، سب کو جمع کیا، میں نے ان کو بیان کیا، پھر مجھے جو خاص مجرم بڑے بڑے قیدی ہوتے ہیں جن کو عام قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا، مجھے ان کے پاس سے گزارا گیا کہ آپ ان کو بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ایک ایک بات ان کو بھی کہہ دیں۔ تو کہا میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، ایک نوجوان خوبصورت، اس کو جب میں نے دیکھا تو مجھے شکل سے لگا کہ یار یہ تو شکل سے کوئی مجرم نہیں لگتا، انسان کی فیس ویلیو جو اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی چور ہے یا چور نہیں ہے، اس کی زندگی کیسی گزری ہے پتہ چل جاتا ہے انسان کو۔ تو یہ کہہ رہے میں نے ان کو دیکھا، مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا یا جو بھی مجرم ہے یہ کوئی اس طرح کا عادی مجرم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس چکر میں آگے کہاں۔ میں وہاں سے گزر گیا، اس جیلر سے میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان تو مجھے مجرم نہیں لگتا، یہ کیوں آیا یہاں پر؟ تو کہا اس نے مجھے اس کا سارا قصہ سنایا، وہ قصہ یہی تھا، کہا میں یہ جو لڑکا تھا یہ مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا، جو حفظ کے حلقے ہوتے تھے، ناظرہ قرآن پڑھنے کے حلقے ہوتے تھے، حدیث حفظ کرنے کے حلقے ہوتے تھے، ان میں بیٹھتا تھا، کسی سے قرآن پڑھتا تھا، کسی سے حدیث پڑھتا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جو بھی اس کی پڑھائی چل رہی تھی اسکول وغیرہ کی وہ کرتا تھا، لیکن اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا تھا۔ اس کے والد نے اس کو کہا بھائی مسجد میں تم مجھے نظر نہیں آؤ، تم کیا کبھی ایک حلقے میں بیٹھے ہوتے ہو حدیث پڑھ رہے ہوتے ہو، کبھی دوسرے حلقے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ کہا وہ کوشش کرتا رہا لیکن والد مان کے نہیں دے رہا، بات بات پر اس کو تانے دینا، بات بات پر اس کو ڈانٹنا۔ جب اس کی تھوڑی تھوڑی داڑھی آنا شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی داڑھی مجھے نہیں چاہیے، داڑھی کاٹ دو۔ اس نے بہت مزاحمت کی، بہت سمجھایا والد کو، والد کسی صورت مان کے نہیں دے رہا تھا۔ اس کو کہا میں پیسے بھی دوں گا، سب کچھ بھی دوں گا، لیکن یہ ہے تو مجھے تمہاری پسند نہیں ہے، تم جو مولوی بنے ہوئے ہو۔ بالآخر وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، اس نے داڑھی کٹوا دی، مسجد چھوڑ دی، نماز سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے دوست پہلے کچھ اور تھے، اب اس کے دوست کچھ اور ہو گئے۔ چلتے چلاتے اپنی اسی زندگی کے اندر اس کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی جو شراب پیتے ہیں، جو اس طرح کے نشوں میں ہوتے ہیں، خود بھی شراب پینے لگ گیا۔ کہا ایک دن یہ گئے ہوئے تھے ساحل پر سارے دوست، اور انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، شراب میں چونکہ نشے میں تھے سارے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی، دوستوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس کے پاس چھری تھی، اس نے چھری نکالی، اپنے دوست کو مارا، وہیں اس کو قتل کر دیا، اور اب یہ اس قتل کی سزا بھگت رہا ہے، اور اس پر پھانسی کا آرڈر اور قصاص کا آرڈر چڑھ چکا ہے، اب اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا قصاص ہوگا۔ کہا یہ نوجوان اس طرح جیل میں آیا ہے، اور کہا اس نے مجھے یہ کہا کہ جتنے والدین جیل میں آتے ہیں اپنی اولاد سے ملنے کے لیے، میں نے دیکھا سب جو بچے ہوتے ہیں جو جیل میں ہیں سب کے سر نیچے ہوتے ہیں، والدین ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نوجوان ایسا ہے کہ جب اس کا والد آتا ہے تو اس کا سر نیچے ہوتا ہے اور یہ اس کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے والدین معاشرے میں یہ کر رہے ہیں۔ بھائی جب ہم اپنے بچوں کو دین سے، دینداروں سے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں، اپنے بچوں کو پورا 10 سال کا درس نظامی پڑھائیں، مسلمان بنانا تو ذمہ داری ہے نا والدین کی۔ یا نماز پڑھنا صرف مولوی کا کام ہے کہ مولوی نماز پڑھے گا، مولوی بد نظری سے بچے گا، مولوی لڑکیوں سے تعلقات سے بچے گا، مولوی نشے سے بچے گا، مولوی گالم گلوچ سے بچے گا، مولوی معاشرتی خرابیوں سے بچے گا، مولوی سود سے بچے گا؟ یہ دین کیا مولوی کے لیے؟ صرف مسلمان بنانا تو والدین کی ذمہ داری ہے، وہ جہاں بھی پڑھتا ہے جو بھی کرتا ہے مسلمان بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کی، اور ظاہر یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا نقي
کہ دوستی نہ کرو مگر کسی مومن آدمی کے ساتھ. یہ جو ہم آیت وہ پڑھتے ہیں دعائے قنوت وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ میں اظہار بیزاری کرتا ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرتا ہو. یعنی ایسے شخص کے ساتھ میں دوستی نہیں کروں گا جو تیرا نافرمان ہو. اب یہاں